السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خبر پر ایک نظر۔ ریاستی وزیر خزانہ و محکمہ صحت مسٹر ٹی ہریش راؤ نے کہا کہ حکومت 8 مارچ کو یوم خواتین کے موقع پر 100 خواتین کے صحت کے مراکز کھولے گی تاکہ خواتین کو بیماریوں سے متاثر ہونے سے بچایا جا سکے اور انہیں مناسب علاج فراہم کیا جا سکے۔ ریاستی وزیر خزانہ و محکمہ صحت مسٹر ٹی ہریش راؤ نے ریاستی پنچایت راج کے وزیر مسٹر ایراولی دیاکر راؤ اور ریاست کے چیف سیکریٹری شانتی کماری کے ساتھ ضلع کلکٹرز کے ساتھ خواتین کی صحت CPR ٹریننگ کنٹی ویلگو کے علاوہ دیگر مختلف مسائل کو لے کر ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر مسٹر ہریش راؤ نے کہا کہ راجندر نگر میں حال ہی میں ایک ٹریفک پولیس کانسٹیبل کے ذریعے CPR کر کے راشیکر کی جان بچائی گئی۔ کورونا کے بعد بہت سے لوگ وجوہات اور عمر جانے بغیر اچانک دل کا دورہ پڑنے سے مر رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک 19 سالہ لڑکا عادل آباد ضلع میں شادی کی تقریب کے دوران نوجوان کی موت ہو گئی۔ وزیر نے کہا کہ ایسا کرنے سے 50% لوگ جو اچانک دل کا دورہ پڑنے سے مر رہے ہیں ان کی جان بچ سکتی ہے۔ مسٹر ہریش راؤ نے محکمے کے تخمینے کے مطابق ریاست تلنگانہ میں ہر سال 24,000 افراد اچانک دل کا دورہ پڑنے سے مر رہے ہیں اور ان میں سے نصف کو CPR کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے۔ ریاست بھر میں 2 لاکھ لوگوں کو CPR ٹریننگ فراہم کی جائے گی۔ ہیلتھ ورکرز، خود انحصار خواتین کے گروپس، RTC عملہ، پولیس عملہ، شاپنگ مالز، اپائنٹمنٹ مینیجرز، اساتذہ وغیرہ کو CPR کی ٹریننگ دی جائے گی اور CPR ٹریننگ بہت جلد شروع کر دی جائے گی۔ 13 مارچ کو ہر ضلع میں مقامی وزراء اور MLA ضلع میں CPR کی تربیت فراہم کرنے کے لیے وزیر نے تجویز پیش کی کہ ہر ضلع کے لیے 5 سے 7 ماسٹر ٹرینر دستیاب ہونے چاہیے اور کلکٹروں کو روزانہ کم از کم 300 افراد کو تربیت فراہم کرنے کی نگرانی کرنا چاہیے اور ضلع میں منڈل سطح پر تربیتی پروگرام منعقد کیے جائیں۔ وزیر نے بتایا کہ ریاست بھر میں 1200 صحت مراکز میں 18 کروڑ کی لاگت سے ACD مشینیں لگائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں اب تک 63,82,000 لوگوں کو کنٹی ویلگو کے ذریعے آنکھوں کا معائنہ کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس پروگرام میں مختلف مسائل کو لے کر بات چیت کی گئی ہے۔ اس ویڈیو کانفرنس میں ضلع SP شریمتی پی روہینی پلیا درشنی IPS، ضلع ایڈیشنل کلکٹر مسٹر جی رمیش، ضلع ایڈیشنل کلکٹر لوکل باڈی شریمتی پرتیما سنگھ، DRDO سرینیواس، DPO سائی بابا، ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر مسٹر بی چندو نائک کے علاوہ دیگر مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداران شریک رہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ضلع میدک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ تک ضلع کی اہم خبریں پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپڈیٹ دی جائے تو اس کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار یا کسی اور قسم کے متعلق ہمارے چینل پر اشتہار دینا چاہتے ہوں یا پھر ایڈورٹائزنگ کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے سیل نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ చూసే ఉంటారు. అదేవిధంగా వరంగల్లో ప్రజావాణికి వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి ప్రజావాణిలో దరఖాస్తు ఇచ్చే క్రమంలో అక్కడికక్కడ కుప్పకూలిపోతే అక్కడే ఉన్న DMHO వెంకటరమణ వెంటనే ఆ ప్రజావాణిలో వచ్చినటువంటి అతనికి CPR నిర్వహించడం వల్ల అతని ప్రాణాలు మనకు కాపాడగలిగాం. ఈ మధ్య ఆదిలాబాద్లో పేపర్లో చూసాం, 19 ఏళ్ల యువకుడు పెళ్లికి సంబంధించిన రిసెప్షన్ లో డాన్స్ చేస్తూ అక్కడే కుప్పకూలి చనిపోయిన విషయం కూడా చూశారు. Emergency life saving procedure which can be easily taught, and it is proposed to train personnel of key departments at CPR. Experts, GHMC employees, municipal employees, Panchayati Raj, police personnel, RTC employees, and finally non-employees and bystanders such as community volunteers, employees of shopping malls, SHG group members. Collectors in this program would be to plan training of personnel of all departments to the master trainers, to involve public representatives and the drawing of the city, to finalize district level and mandal level training schedule. In GHMC area, for example, the trainings are being coordinated by Commissioner Sir in collaboration with XGOs, private hospitals, etc. Instructions will also be issued, making it to shopping malls, etc. Next. The
launch of the program is scheduled to be on after 13th March, after the confirmation of public representatives at the local level. For this training program, a budget of 1.5 lakhs is available.